السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آفیشیل۔ میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر شیر۔ ناظرین پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ آپ کو جاری کیا تو آپ اس کو جو ہے وہ میڈیا پہ جو ہے وہ اس کو کوریج دے رہے ہیں، تو ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ اس کے مقابل جو ہے وہ ہماری گزارشات کو بھی جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ لیکن یہ ایک ہماری پریما فشائی جو ہے، یہ رائے ہے جس کے متعلق یہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ باقی اس کا جو جواب ہے اس کے متعلق ایک کمیٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے تشکیل دے دی ہے، جس میں تمام الائی پارٹیز کی نمائندگی بھی ہے اور پی ایم ایل این کی نمائندگی بھی ہے۔ وہ کمیٹی جو ہے وہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کا ایک مؤثر جواب جو ہے وہ تیار کرے گی، اور وہ پھر ہم اسی طرح سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یا اپوزیشن کی جو کمیٹی ہے اس کو جو ہے وہ ہم پیش کریں گے۔ تو وہ جو جواب ہم پیش کریں گے وہ حتمی جواب ہوگا۔ یہ اس وقت جو عرض کیا جا رہا ہے وہ ایک بادی النظر میں اس ڈاکومنٹ کو دیکھنے کے بعد ایک پریما فشائی جو رائے بنتی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے دو بنیادی مطالبات ڈیمانڈز جن کے متعلق وہ ذکر کرتے آ رہے ہیں پچھلے 10-11 ماہ سے، ایک تو یہ کہ جی ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور ہم ان کو کہتے رہیں کہ بھئی جائیں، جا کے جو لیگل پروسیجر ہے اس کو اپنائیں، اور وہاں سے اپنا ڈیمانڈ اگر آپ کا چوری ہوا ہے تو وہاں پہ ثابت کریں اور واپس لے لیں۔ لیکن وہ کہتے کہ نہیں جی ہمیں جو ہے وہ واپس کیا جائے، نقد واپس کیا جائے ہمیں۔ تو اس سے وہ جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں، اور آج اس کے متعلق انہوں نے ایک لفظ بھی اور باتیں انہوں نے کئی کی ہیں پولیٹیکلی بھی، لیکن اس کے متعلق دیر از ناٹ اے سنگل ورڈ۔ دوسرا ایک تھا کہ جی تمام مقدمات جو ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ آپ ان کی ایف آئی آرز کے نمبر دیں اور بتائیں کہ کون سے آپ کے پولیٹیکل ورکرز ہیں جن کے خلاف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمے درج ہوئے ہیں، تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ بھی انہوں نے کسی مقدمے کی کوئی ایف آئی آر نمبر نہیں دیا، اور نہ ہی کسی پولیٹیکل ورکر کا نام دیا ہے کہ جس کے متعلق وہ کہیں کہ جی یہ ہمارے ورکرز ہیں اور ان کے خلاف جو ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس جو ہے وہ بنائے گئے۔ تو یہ دو بنیادی جو ان کے مطالبات تھے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ جب یہ ڈاکومنٹ تیار کرنے لگے ہوں گے تو انہوں نے اپنے طور پہ جب عرق ریزی کی تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ ڈیمانڈز ان کی جو ہیں یہ سبسٹینشیٹ ہونے والی نہیں ہے، ان میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، تو اس لیے وہ انہوں نے جو ہے وہ وڈرا کر لی ہیں، اور انہوں نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل نہیں کیا۔ چارٹر آف ڈیمانڈ میں وہ کہتے ہیں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 2 کمیشن سیٹ اپ کرے، اور ان کمیشنز کو یا تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ان کو ہیڈ کریں، یا پھر 3 سینئر ترین جو ہے وہ جج صاحبان جو ہے ان میں سے کوئی، یا وہ ان کمیشنز کو جو ہے وہ ہیڈ کریں۔ اور 2 کمیشن جو ہے وہ انڈر جو ہے وہ انکوائری ایکٹ 2017 وہ کہتے ہیں کہ اس کے تحت بنائے جائیں، اور وہ کمیشن جو ہے وہ ان کے لیے جو ٹی او آرز انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس جو انہوں نے سجیسٹ کیے ہیں، تو دی فرسٹ کمیشن بی ٹاسک ٹو کنڈکٹ این ان ڈیپتھ انکوائری انٹو دی فالوئنگ۔ پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دی لیگیلٹی آف دی ایونٹس دیٹ لیڈ ٹو دی اریسٹ آف مسٹر عمران خان۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ 9 مئی کی اریسٹ کی جو وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ تو آلریڈی جو ہے وہ اس کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے وہ کوگنیزنس لے چکا ہے، اٹ ہیز آلریڈی بن ڈن۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ جو ہے گڈ ٹو سی یو، وہ ایک بہت مشہور جو ہے وہ سماعت اور فقرہ ہوا تھا، تو یہی تھا، سپریم کورٹ میں ہی تھا، اور غالباً جو ہے وہ لارجر بینچ تھا،
اور چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ اس اریسٹ کا جو ہے وہ نوٹس لیا. تو اب اس میں جو ہے وہ جب ایک معاملہ آلریڈی اس کے اوپر جوڈیشل ریویو ہو چکا ہے تو وہ تو ایک کلوز ٹرانزیکشن ہے, پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. اب اس میں جو ہے وہ دوبارہ سے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس میں انکوائری کمیشن اس میں کیا